السلام علیکم عزیز خواتین و حضرات، کیسے ہیں سب؟ امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک ایسا موضوع زیر بحث لائیں گے جو بہت سے لوگوں کی زندگی کو خاموشی سے متاثر کر رہا ہے، اور وہ ہے انزائٹی۔ انزائٹی یا ہر وقت کا ڈر اور خوف ایک ایسا احساس ہے جو ہمارے دل و دماغ کو جگڑ لیتا ہے۔ یہ نہ صرف ہماری ذہنی بلکہ جسمانی صحت کو بھی متاثر کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انزائٹی کیا ہے؟ انزائٹی دراصل ایک قدرتی رد عمل ہے جو ہمیں خطرے سے آگاہ کرتی ہے، لیکن مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب یہ رد عمل ضرورت سے زیادہ ہو جائے اور ہماری روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرنے لگے۔ جیسے کہ ہر وقت ایک انجان خوف کا شکار رہنا، چھوٹے چھوٹے فیصلے لینے میں ہچکچانا، دل کی دھڑکن تیز ہو جانا یا پسینے آنا، یہ سب انزائٹی کی علامات ہوتی ہیں۔ انزائٹی کی وجوہات کیا ہیں؟ آئیے سمجھتے ہیں کہ آخر انزائٹی کیوں ہوتی ہے۔ یہ ذہنی دباؤ کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، روزمرہ کی ذمہ داریاں اور مسائل، ان میں جکڑے رہنا۔ نمبر دو، پھر ماضی کے صدمات، یعنی کوئی ناخوشگوار واقعہ جس کا اثر دل پر باقی رہ جائے، کچھ ایسی تلخ یادیں جو انسان مٹانا چاہتا ہے لیکن مٹ نہیں پا رہی، اس سے ختم نہیں ہو رہی۔ پھر غلط طرز زندگی، نیند کی کمی، غیر متوازن خوراک یا جسمانی سرگرمی کی کمی، یعنی نیند کا نہ آنا، پراپر نیند نہ لینا، کھا لیا یا کچھ نہ کھایا تو ایک جیسا ہی، بس کبھی بھوک لگ گئی تو نہ لگی، کوئی ایکسرسائز میں کوئی ادر ایکٹیویٹی میں نہ شامل ہونا، خود سے منفی باتیں یعنی نیگیٹو تھاٹس کا آنا، یہ کام میں نہیں کر سکتی یا کر سکتا، یا میرے ساتھ ہمیشہ برا ہی ہوگا یا برا ہی ہوتا ہے، اس جیسے خیالات کا آنا، یہ ساری انزائٹی کی وجوہات ہیں۔ اسی وجہ سے انزائٹی بہت زیادہ اپنا اثر رکھتی ہے باڈی پہ۔ ان سب کا ہماری زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ یہ ہمیں لوگوں سے دور کر دیتی ہے، کیونکہ ہم خود کو دوسروں سے کمتر محسوس کرنے لگتے ہیں، کام میں دل نہیں لگتا اور ہمارے خواب ادھورے رہ جاتے ہیں۔ جسمانی مسائل جیسے معدے کی خرابی، سر درد اور تھکن بھی انزائٹی کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اچھا، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس حالت سے کیسے باہر نکل سکتے ہیں، اور انزائٹی کا علاج اور حل کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ سمجھے کہ ڈر اور خوف کا ہونا کوئی شرم کی بات نہیں ہے، یہ ایک عام مسئلہ ہے اور آپ اکیلے نہیں ہیں، اور اپنے جذبات کو کنٹرول کریں۔ جیسے کہ میں ابھی ایک مثال کے ساتھ سمجھاتا ہوں، ایک ایکسرسائز ہے، جیسے کہ سانس لینے کی ایکسرسائز کریں۔ جب بھی آپ کو انزائٹی محسوس ہو، گہری سانس لیں، 4 سیکنڈ سانس اندر کھینچیں، 4 سیکنڈ روکیں، 4 سیکنڈ میں آہستہ آہستہ باہر نکال لیں۔ یہ عمل آپ کے دماغ کو سکون دے گا اور دل کی دھڑکن کو نارمل کرے گا۔ پھر اس کے بعد اپنے نیگیٹو تھاٹس کو چیلنج کریں، اپنی اوور تھنکنگ جو آپ کو ہو رہی ہے اس کو چیلنج کریں۔ جب بھی منفی سوچیں آئیں، خود سے یہ سوال کریں، کیا واقعی یہ مسئلہ اتنا بڑا ہے جتنا میں سوچ رہی ہوں یا رہا ہوں؟ کیا میں نے اس سے پہلے کسی مشکل کا سامنا نہیں کیا؟ یہ ایکسرسائز نہ صرف جسم کو مضبوط بناتی ہے بلکہ دماغ کو بھی سکون دیتی ہے۔ یوگا مائنڈ فل مومنٹ یا 15 منٹ کی سیر آپ کے لیے بہت مفید ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو وقت دینا ضروری ہے۔ کسی پسندیدہ کتاب کو پڑھیں، اچھی موسیقی سنیں، اچھے گانے سنیں، یا وہ کام کریں جو آپ کو خوشی دیتا ہو۔ اگر انزائٹی زیادہ ہو جائے اور آپ اسے خود قابو میں نہ لا سکے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپارٹمنٹ بک کرنے کے لیے اسکرین پر آپ کو نمبر شو ہو رہا ہے، اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، یاد رکھیں کہ آپ کی زندگی قیمتی ہے۔ انزائٹی ایک چیلنج ضرور ہے، لیکن یہ ایسا مسئلہ نہیں جس کا حل نہ ہو۔ اگر آپ اس کا سامنا کرنے کا فیصلہ کر لیں تو آپ اپنی زندگی کو دوبارہ خوبصورت اور خوشحال بنا سکتے ہیں۔ زندگی ایک سفر ہے اور ہر سفر میں مشکلات آتی ہیں، لیکن ان مشکلات کا مقابلہ کرنے سے ہی ہم مضبوط بنتے ہیں۔ آپ اکیلے نہیں ہیں، اور آپ کے اندر یہ طاقت ضرور موجود ہے کہ آپ اپنی انزائٹی کو شکست دے سکتے ہیں۔ آپ انزائٹی سے نکلنے کے لیے کون سا راستہ اختیار کریں گے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور اپنی کہانی بھی شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔